دوستو، تاریخ کے بدترین سیلاب نے خیبر پختونخوا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ بادل کے پھٹنے سے ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ گاؤں گاؤں اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں، جان و مال مویشی کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ پاکستان کے شمالی علاقے شدید سیلاب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، خاص طور پر کے پی کے میں سوات کے علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 48 گھنٹوں میں 300 سے زائد لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ دریائے سوات میں بھی سیلاب کا ریلا گزر رہا ہے۔ تباہی کے ایسے خوفناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسے قیامت آ گئی ہو۔ باجور اور بٹ گرام کو بھی سیلاب نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ بہت سے علاقوں میں بادل پھٹنے کا واقعہ بھی ہوا ہے۔ یہ سب دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ مانسہرہ میں بھی سیلاب کے مناظر اب دیکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز تنکے کی طرح بہہ گئی ہے۔ بونیر کے لوگ اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں ہیں اور پورا علاقہ سیلاب کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ پیر بابا مزار بھی صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو بچانے والا ہیلی کاپٹر بھی گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر باجور میں مدد کے لیے جا رہا تھا۔ پورے صوبے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بارشوں کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مدد فرمائے اور لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ دوستو، سیلاب کی تباہی سے پہلے یہ علاقہ کیسا تھا اور کیا خوبصورتی تھی؟ کالاش ویلی کے لوگوں کا مذہب کیا ہے اور یہاں کے لوگ کیسے بھاگ کر شادی کرتے ہیں اور اپنے مردوں کو کیوں نہیں دفناتے؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ چلو اب نکلتے ہیں کے پی کے ایک خوبصورت سفر پر۔ کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک انتہائی خوبصورت اور تاریخی صوبہ ہے جو اپنے پہاڑوں، وادیوں، ثقافت اور بہادر لوگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے اور افغانستان کے ساتھ طویل سرحد بھی رکھتا ہے۔ اس صوبے کے مشرق میں آزاد کشمیر اور پنجاب، مغرب میں افغانستان، شمال میں گلگت بلتستان اور جنوب میں بلوچستان واقع ہے۔ اس صوبے کی ٹوٹل آبادی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 4 کروڑ کے قریب ہے، جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا تقریباً 17% بنتی ہے۔ اس صوبے کا ٹوٹل رقبہ 1,01,800 مربع کلومیٹر ہے، جو پورے پاکستان کا تقریباً 7.9% بنتا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور بہادر سمجھے جاتے ہیں۔ اس صوبے میں سب سے زیادہ پشتون قبائل کے لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرائکی، ہندکو اور چترالی بھی آباد ہیں۔ 80% یہاں لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرائکی، ہندکو اور اردو بھی بولی جاتی ہے۔ کے پی کے کا دارالحکومت پشاور ہے، جو اسلام آباد سے 185 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ ایبٹا آباد، کوہاٹ، مردان، نوشہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور سوات بھی اس کے بڑے شہر ہیں، جو آگے ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام صوبہ سرحد تھا، جسے 2010 میں تبدیل کیا گیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ زراعت، جس میں کپاس، مکئی، گندم اور پھلوں کی کاشت شامل ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ سیاحت سے منسوب ہے، کیونکہ یہاں بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جو سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس صوبے میں 20% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ 80% لوگ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ اس صوبے کا لٹریسی ریٹ 55% کے قریب ہے، جبکہ 50% سے بھی زیادہ اس صوبے میں 25 سال سے کم عمر کے لوگ آباد ہیں۔ تعلیم کی کمی نوجوانوں میں ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں 99% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ 1% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم کالاش وادی کے لوگ ہیں۔ آپ اس کی خوبصورتی کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 2023 کی رپورٹ کے مطابق 1,70,00,000 لوگوں نے اس کا وزٹ کیا، جس میں سب سے زیادہ لوگوں نے کلیات کا وزٹ کیا ہے۔ بڑی تعداد میں پنجاب سے لوگ یہاں خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور نتھیا گلی ہے۔ اس کے علاوہ جنگا گلی، ڈونگا گلی اور اینو گلی بھی مشہور ہے۔ یہاں آ کر آپ شہر سے دور پرسکون ماحول میں وقت گزار سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں سردیوں میں بہت زیادہ برف باری بھی ہوتی ہے۔ چلیے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں کالاش وادی، جو پشاور سے 360 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کے پی کے چترال ضلع میں واقع ایک خوبصورت اور منفرد مقام ہے، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے رہتے ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے۔
कैलाश वैली पहुंचने का रास्ता पहाड़ों और खूबसूरत मनाजिर से भरा हुआ है। दोस्तों, कैलाश वैली पाकिस्तान की आखिरी गैर मुस्लिम कबायली तहजीब है जो अपनी पुरअसरार रवायात और रंगीन सकाफत की वजह से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। अगर आप चित्राल जाएं तो कैलाश वैली का जरूर विजिट कीजिएगा। कैलाश वैली जाते हुए रास्ते में आपको कई बाजार नजर आएंगे। कैलाश वैली में तकरीबन 3000 से 4000 लोग आबाद हैं। ये वादी 3 गांव पर मुश्तमिल है जिसमें बम्बोरियत, रंबूर और बरियर हैं। यहाँ के लोग कैलाशी जबान बोलते हैं। इस इलाके में लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें आपको यहाँ बहुत ज्यादा नजर आएंगी। यहाँ की औरतें रंगदार लिबास पहनती हैं और सर पर टोपी रखती हैं। यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत मानी जाती है। पूरी दुनिया में कैलाश मजहब सिर्फ पाकिस्तान में इसी जगह पाया जाता है। कैलाशी लोग 12 देवताओं पर यकीन रखते हैं। पहाड़ों, दरख्तों और दरियाओं को मुकद्दस समझते हैं। उनका सबसे मशहूर त्योहार चिलम चौसठ है जिसमें नाच गाना और शराब नोशी भी की जाती है क्योंकि उनके मजहब में शराब को हराम नहीं समझा जाता। ये मौसम बहार का त्योहार है जिसमें कैलाशी रिवायती लिबास पहने हुए नाचते हैं। इस मौके पर गैर शादीशुदा लड़के अपनी पसंद की लड़की को भगा कर ले जाते हैं और 3 से 4 दिन लड़की को अपने पास रखते हैं, जिसके बाद लड़की के घर वाले आते हैं और शादी की बात पक्की करते हैं। ये अमल सिर्फ कैलाशी ही आपस में कर सकते हैं, बाहर से आकर कोई नहीं कर सकता। भेड़ों की कुर्बानी हर त्योहार पर दी जाती है और ये उनकी इबादत का हिस्सा है। कैलाश में औरतें जब हैज से होती हैं तो उन्हें अलग घर में रखा जाता है क्योंकि वो इसे नापाक समझते हैं। कैलाशी लोगों का मुर्दों को दफनाने का भी अजीब तरीका है। जब कोई मर जाता है तो उसे कफन में लपेटकर लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है और उसको ऐसे ही पहाड़ पर रख देते हैं। जमीन में दफन नहीं करते। आज से 35 साल पहले तक मुर्दों को ऐसे ही रखा जाता था, लेकिन अब जमीन में दफनाना शुरू कर दिया है क्योंकि लोग हड्डियों पर आकर तहकीक करते थे जिससे उनके मुताबिक मुर्दों की बहुरमती होती थी। यहाँ कदीम मंदिरों के खंडरात भी मौजूद है जिसका नाम हुबशोर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, जिसे सवात कहते हैं। सैलाब की तबाहियों से पहले सवात कैसा था? सवात का सबसे मशहूर इलाका मालम जुब्बा है। यहाँ चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है। मनगोरा से 40 किलोमीटर पर यह वाक़े है। यहाँ गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। यहाँ बहुत से होटल भी बनाए गए हैं और आप यहाँ रात भी गुजार सकते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे मशहूर जगह कालाम है। ये सवात का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है जो दरियाए सवात के किनारे वाक़े है। सर्दियों में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ आपको बहुत सारे होटल भी दिखाई देंगे। कालाम से आगे प्लोगा वैली मौजूद है जहाँ सिर्फ जीप पर ही जा सकते हैं। यहाँ दरियाए सवात की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ आकर लोग ट्राउट का भी लुत्फ उठाते हैं। बदगोई पास देखने के बाद आपको स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। बेइंतहा खूबसूरती आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ जाने के लिए भी आपको जीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरसब्ज पहाड़ों से घिरा हुआ बदगोई पास बहुत दिलकश है। यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। इन तमाम जगहों की खूबसूरती देखने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं। ऐसी खूबसूरती शायद दुनिया के चंद ममालिक के पास है, लेकिन हमने इसका फायदा नहीं उठाया जैसे स्विट्जरलैंड ने उठाया है। इसी तरह कागान और नारान भी के पीके का हिस्सा है जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास करम करे और हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।